ایک 23 سال کا لڑکا مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے اور اس نے کچھ ایسی باتیں لوگوں کو بتائیں جسے سن کر پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ یہ واقعہ ایک یو پی کے ہی اندر ہوا ہے اور ایک ہاسپٹل کے اندر ایک بچہ جو تقریباً 23 سال کی عمر ہے اس لڑکے کی، اور مرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ تقریباً مرنے کے 4 سے 5 سال کے بعد وہ زندہ ہوتا ہے، اور اس نے موت کے بعد کی کچھ ایسی باتیں بتائیں، ایسی سچائی بتائیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے کیسا محسوس ہوا، مجھے کیسا لگا۔ پھر وہ جو نیوز تھی وہ ٹرینڈنگ میں آ گئی اور لوگ بہت زیادہ اس نیوز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ تو میں اسی کی تفصیل آج آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کروں گا کہ دیکھو، ایک واقعہ اسی قسم کا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا پاور عطا کیا تھا۔ ان کا معجزہ تھا کہ وہ قبر پہ جاتے تھے، کسی بھی قبر پہ، اور جا کر کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ قبر کے اندر سے باہر نکل آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قبر پہ لوگ لے کر کے گئے کہ یہ تو آپ نے نئے نئے مردوں کو زندہ کیا، چلو ایک بہت پرانی قبر ہے وہاں چل کے اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب اس قبر پہ پہنچے اور جا کر کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو مردہ کھڑا ہو گیا۔ تو جیسے ہی وہ مردہ نکل کے باہر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے کتنا عرصہ ہو گیا قبر کے اندر، اور کتنے وقت تم نے گزارا ہے قبر کے اندر، اور تمہارے اوپر قبر کے اندر کیا بیتی، اور تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ نوح علیہ السلام کس دور کے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے تھوڑے دور کے بعد کے حضرت نوح علیہ السلام، جب طوفان نوح آیا تھا، بالکل شروعاتی دور۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کب کے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند 100 سال پہلے کے۔ تو وہ سام کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہم سے مرنے کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں، آپ ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کی تکلیف کتنی خطرناک ہے؟ سام نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، جو مرتے وقت ہمارا منہ کڑوا ہوا تھا، اس کڑواہٹ کو میں ہزاروں سال کے بعد آج بھی اپنی قبر میں اس کڑواہٹ کو محسوس کرتا ہوں۔ اتنی خطرناک موت کے وقت منہ کڑوا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اتنا شدید منہ کڑوا ہو جاتا ہے کہ لاکھوں سال کے بعد بھی اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو موت تو ایک برحق ہے اور ایک خطرناک، ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان کو سامنا کرنا ہے۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ قبروں پہ جا کے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ معجزات سے نوازا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا کہ قبروں پہ جا کے مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، پھر وہ قبر کے اندر اس کو بھیج دیتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی منشا ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو ویڈیو میں آج کے دور میں یہ بتایا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور نہ ان کا یہ معجزہ ہے۔ ان کا معجزہ ان کی زندگی تک تھا، اب وہ آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، آسمان سے اتریں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر اتریں گے، وہ نبی بن کر نہیں اتریں گے۔ تو اس کا جب پورا سچ میں نے جانا نا، لوگ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ اس سے کہانیاں سیکھ رہے ہیں کہ اچھا کیسا لگتا ہے مرنے کے بعد، موت کے بعد یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ بھائی ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کر دیا۔ پھر ہمیں کسی سے جاننے کی یا پوچھنے کی یا فیک باتوں پر عمل کرنے کی یا اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ لڑکا کوما کے اندر تھا اور 4 سے 5 سال تک تقریباً یہ کوما میں رہا۔ کوما میں نکلنے کے بعد جب یہ ہوش میں آیا ہے تو اس نے بتایا کہ بھائی مجھے کوئی ہوش و حواس نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم، مجھے یہ بھی جانکاری نہیں کہ میں کیا ہوں۔ تو اچھا، موت کے بعد تو کوما تھوڑی ہوتا ہے، پھر تو اس کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ مولا علی فرماتے الناس نام، پوری دنیا سو رہی ہے، ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی خواب دیکھ رہا ہے ہمارے پاس گھر ہے، مکان ہے، بیوی ہے، بچے، ہر انسان خواب دیکھ رہا ہے۔ موت پر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر بندہ خواب سے بیدار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اوہو، میں تو خواب دیکھ رہا تھا میرے پاس گھر ہے، میں تو خواب دیکھ رہا تھا میرے پاس بیوی بچے، میں خواب دیکھ رہا تھا میں مل کا مالک ہوں، میں فلائٹ کا مالک ہوں، میں تو خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ ہے میری لائف، یہ ہے میری زندگی، یہ ہے میری حقیقت، یہ ہے قبر میرا گھر۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو مرنے کے بعد انسان کوما میں نہیں
جاتا ہے بلکہ وہ یا تو بہت پچھتاتا ہے یا بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے جاتا ہے تو جنت کی کیاری اس کی قبر بن جاتی ہے، خوش ہوتا ہے۔ اگر ناراض کر کے جاتا ہے تو قبر سے خطرناک اس کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے، موت سے خطرناک اس کے لیے میسج کوئی نہیں ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام